دوسرا خدا قسط نمبر 9۔ لوگ تو آروں سے چیر دیے جاتے ہیں لیکن ان کے ماتھے پر ایک شکن تک نہیں آتی، تو پھر تم سے ایک بوڑھا اور مجبور شخص برداشت کیوں نہیں ہو سکا؟ کیا تھا اگر تم اس آدمی کے ساتھ اپنی زندگی کے کچھ اور سال گزار دیتی؟ تم سے تو 3 سال بھی نہیں گزارے گئے اور تم محبت میں جان دینے کی بات کرتی ہو۔ محبت میں جان ہر کوئی دے سکتا ہے، لیکن اس محبت کی خاطر 12 سال جانور صرف رانجھا ہی جلا سکا تھا۔ تم تو صرف 3 سال میں ہی بھاگ گئی ہو۔ نہیں ایمان، تم نے محبت نہیں کی ہے، تمہیں صرف اپنی ذات سے غرض تھی۔ ادھر آؤ ارم، میرے پاس آؤ۔ ابو نے ارم کو بلایا تو وہ ابو کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ ارم بیٹی، بتاؤ اپنی اس چھوٹی بہن کو کہ تم بھی اس سے محبت کرتی ہو۔ یہ عامر بھی تو تم سے محبت کرتا ہے، پوچھ لو اس سے۔ ابو نے عامر بھائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہاں ایمان، میں تو آج بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ ارم نے ایمان کی گالوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ وہ ایمان کے پاس بیٹھنا چاہتی تھی لیکن ابو نے اسے روک دیا۔ ایمان، ان لوگوں کا کیا قصور ہے جو تم سے پیار کرتے ہیں؟ آج تمہاری وجہ سے میرا پورا خاندان رائفلیں ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے اور تم کہتے ہو کہ ہم لوگوں نے آج تک کوئی محبت کرنے والا نہیں دیکھا۔ چائے کا پوچھتے ہو مجھ سے؟ آج سے میں نے چائے بھی نہ چھوڑ دی ہے، بس اپنی بیٹی کے ہاتھوں کی چائے شوق سے پیتا ہوں۔ جب میری بیٹی ہی نہیں رہی تو پھر چائے کیسی؟ زمینہ، اس کے زخموں پر مرہم لگا دو، لڑکی ہے، اگر زخموں کے نشانات اس کے جسم پر رہ گئے تو اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ ابو امی سے مرہم لگانے کا کہہ کر باہر سینے پڑی چارپائی پر بیٹھ کے 1.5 گھنٹہ آرام سے گزر گیا۔ ہم لوگوں کی پریشانی کچھ کم ہو گئی تھی۔ اچانک باہر رائفل کے ایک طویل برسٹ کی آواز آئی اور پھر اس کے بعد لگاتار فائرنگ ہونے لگی۔ نمبردار اپنے ہرکاروں کے ساتھ باہر آ گیا تھا اور ہوائی فائرنگ کر رہا تھا۔ ابو نے طارق بھائی کو بھی سمجھا دیا تھا، وہ چھت کے درمیان میں لیٹے ہوئے تھے۔ ہماری طرف سے بھی کسی نے بھی فائرنگ کا جواب نہیں دیا تھا، اس لیے شاید وہ شیر ہو گئے تھے۔ اگلے 10-15 منٹ تک وہ مسلسل فائرنگ کی آوازیں آتی رہیں۔ ریاض، ایمان ہمارے گاؤں کی مجرم ہے، اسے ہمارے حوالے کر دو اور تمہارے بیٹے کا معاملہ پنچایت میں حل کر لیں گے۔ تم صرف ایمان کو ہمارے حوالے کر دو تو ہم چلے جائیں گے، ورنہ تم سب کی موت ہمارے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے۔ نمبردار باہر بازار میں زور زور سے چلا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ابو کبھی بھی اپنے بیٹے کو مرنے نہیں دیتے، لیکن چونکہ ایمان اس کی ملازم کی خریدی ہوئی عورت تھی، اس لیے وہ ایمان کو ہی مار کر اپنی دہشت بٹھانا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا اگر ایمان کو بھی مار دیا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اس لیے وہ صرف ایمان کو لے جانے کی بات کر رہا تھا۔ ابو کے بدلے ہوئے رویے سے ایمان سہم گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ابو اسے نمبردار کے حوالے کر کے اپنے گھر والوں کی جان بچا لیں گے۔ اس سے وہ ڈر کر امی کی باہوں میں چھپنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ ارم بھی ایمان سے لپٹ کر اسے اپنا ہونے کا احساس دلانے لگی۔ سمینہ، تم ارم اور ایمان کو لے کر اندر کمرے میں چلی جاؤ اور دروازہ اندر سے بند کر لو۔ ابو نے امی کو اندر کمرے میں جانے کا کہا تو امی دونوں لڑکیوں کو لے کر اٹھ گئیں اور کمرے کی طرف جانے لگی۔ ایمان، ابو نے ایمان کو آواز دی تو ایمان چلتے چلتے رک گئی اور پیچھے مڑ کر ابو کی طرف دیکھنے لگی۔ ایمان، یہ ٹھیک ہے کہ آج کے بعد میں تم کو کبھی بھی اپنی بیٹی نہیں مانوں گا۔ تم میری بیٹی نہیں ہو، لیکن پھر بھی کسی کی بیٹی تو ہو، اور یہ باپ اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے کسی بیٹی کی جان نہیں لے سکتا۔ یہ لوگ اگر تم تک پہنچے بھی تو مجھے میرے 4 بیٹوں کو مار کر اور ہماری لاشوں کو پھلانگ کر تم تک پہنچیں گے۔ ابو نے ایمان سے کہا اور رائفل کا کاک کر کے ایک طویل برس چھوڑ کر بتا دیا کہ گھر کے اندر ہم لوگ ایسے ہی نہیں بیٹھے ہوئے، وہ مر کر یا مار کر ہی ایمان کو ہمارے گھر سے لے جا سکتے ہیں۔ ہماری فائرنگ کے جواب میں باہر سے بھی فائرنگ ہونے لگی۔ ہمارے گھر میں گولیوں کا اتنا سٹاک نہیں تھا، اس لیے ابو فائرنگ کرنے میں احتیاط کر رہے تھے۔ باہر والے شاید بوریوں میں بھر کر گولیاں لائے تھے کہ ان کی فائرنگ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ نمبردار فائرنگ کے ساتھ ساتھ اونچی آواز میں گالیاں بھی دے رہا تھا۔ ابو کو پتا تھا کہ یہ صرف غیرت دلانے کا ایک طریقہ ہے، اگر جواب دینے میں وہ کوئی حماقت کر دیتے تو معاملہ حل ہونے کے بجائے مزید بگڑ جاتا۔ غلطی ہم لوگوں کی تھی، اس لیے ابو معاملے کو بگڑنے سے بچانا چاہتے تھے۔ طارق بھائی ابھی نوجوان تھے، آخر کب تک یوں ہی نمبردار کی گالیاں سنتے رہتے؟ ان کے جوان خون نے جوش مارا اور وہ بیٹھک کی چھت پر کھڑے ہو گئے اور رائفل کا رخ نمبرداروں کے بیرونی دروازے کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ وہ لوہے کا ایک بھاری دروازہ تھا، جب گولیں اس دروازے پر برسی تو ہر طرف آگ کی چنگاریاں سی اڑنے لگی۔ رائفل کے برس نے اس دروازے کو چھلنی کر دیا تھا۔ گولے کے ٹکرانے کی آواز اتنی گرجدار تھی کہ اندر کمرے میں لیٹے میرے کانوں میں درد ہونے لگا تھا۔ باہر والوں کا کیا حال ہوگا جو بازار میں دروازے کے نزدیک کھڑے تھے؟ باہر کھڑے لوگوں کا جدھر منہ لگا انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ چند ہی لمحوں میں پورا بازار خالی ہو گیا تھا۔ ہمارے دیہاتوں میں اکثر گھر میں داخل ہونے کے لیے دروازے ہوتے ہیں۔ ایک مین داخلی گیٹ ہوتا ہے جو گھر کے تمام افراد استعمال کرتے ہیں، ٹریکٹر اور دوسری گاڑی وغیرہ بھی اسی گیٹ سے اندر جاتی ہے۔ دوسرا بیٹھک کا دروازہ ہوتا ہے جو مہمانوں کے ٹھہرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
اسی بیٹھک میں اندر ایک اور دروازہ ہوتا ہے جو گھر کے اندر کھلتا ہے۔ نمبردار اور اس کے بیٹے اسی دروازے کو استعمال کرتے ہوئے گھر کے اندر چلے گئے تھے۔ جب انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے تو پھر وہ وحشی جانور بن جاتا ہے۔ طارق بھائی بھی وحشت سے چنگھاڑ کر فائرنگ کر رہے تھے اور ان کے راستے میں جو بھی آتا وہ یقیناً مارا جاتا، اس لیے سب بھاگ گئے تھے۔ طارق بھائی کا جنون ابھی ختم نہیں ہوا تھا، انہوں نے چھت سے نیچے چھلانگ لگائی اور نمبردار کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر فائرنگ شروع کر دی۔ رائفل کی میگزین خالی ہو گئی تو انہوں نے اسے زمین پر پھینکا اور دوسری میگزین لگا کر ایک بار پھر فائرنگ شروع کر دی۔ وہ پورے بازار میں اکیلے کھڑے نمبردار کو گالیاں دے رہے تھے، لیکن اب کی بار اندر سے مکمل خاموشی ہو گئی تھی۔ لوہے کا بھاری دروازہ مضبوط ضرور تھا، لیکن آخر کب تک گولیوں کے سامنے کھڑا رہتا؟ لگاتار گولیوں کی بوچھاڑ سے دروازہ دھڑام سے نیچے آ گرا۔ طارق بھائی دروازے کے اوپر سے ہوتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ اتنی دیر میں ابو اور تایا بھی طارق کے پیچھے پہنچ گئے۔ اندر گھر کے سینے سامنے کی ایک قطار میں 4 کمرے تھے جن کے دروازے ہلکی لکڑی کے بنے ہوئے تھے۔ نمبردار اس کی فیملی انہی کمروں کے اندر کنڈی لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ طارق بھائی نے رائفل کا منہ ایک دروازے کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا، لیکن رائفل کی دوسری میگزین بھی خالی ہو گئی تھی۔ انہوں نے ایک بڑی سی گالی نمبردار کو دی اور خالی میگزین اتار کر دوسری میگزین لگانے لگے۔ ابو اور تایا ان کے پیچھے پہنچ گئے۔ انہوں نے طارق بھائی کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ نہ پتر نہ، ایسی غلطی مت کر، اگر ان کا ایک ہی بھی آدمی مر جاتا تو ہماری دشمنی اگلی کئی نسلوں کو کھا جاتی۔ نہ پتر نہ، ابو طارق بھائی کو منع کرنے لگے۔ اگر ان دونوں کو آنے میں تھوڑی سی دیر اور ہو جاتی اور طارق بھائی کا میگزین لگا لیتے تو لکڑی کے چھوٹے چھوٹے دروازے گولیوں کا راستہ کبھی بھی نہ روک سکتے، اور جتنا جنون اس وقت طارق بھائی کو چڑھا ہوا تھا، اندر موجود ایک بھی آدمی آج زندہ نہیں بچنا تھا۔ لیکن خدا نے ابھی ان لوگوں کی زندگی لکھی ہوئی تھی، اس لیے وہ بچ گئے۔ ابو طارق بھائی کو واپس لے کر گھر آئے۔ طارق بھائی اپنی دہشت کا نشان چھوڑ آئے تھے۔ لوہے کا وہ بھاری دروازہ ہماری دہشت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ نمبردار نے آج کے دن 2 بار اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا تھا اور اب کی بار بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ یہی ڈر صبح پنچایت میں بھی کام آ گیا۔ صبح جب ابو ہم دونوں کو پنچایت میں لے کر گئے، انہوں نے پنچایت میں جا کر پورے گاؤں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لی۔ ہمارے گاؤں کے بڑے بڑے چودھری لوگ سامنے 4 پائیوں پر سینہ تان کر بیٹھے ہوئے تھے، چونکہ میرے ابو کل بھرے بازار میں ہم دونوں مجرموں کی فائرنگ کے زور پر چھڑا کر لے گئے تھے، اس لیے آج وہ بھی مجرم کی طرح معافی مانگ رہے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ابو کو ان لوگوں کے سامنے زمین پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ میرے تینوں بھائی اور ہماری پوری برادری گاؤں والوں کے ساتھ کھڑی ابو کو زمین پر بیٹھتے اور نمبردار سے معافی مانگتے دیکھ رہی تھی۔ یہ ذلت کی انتہا تھی، لیکن آج میرے ابو صرف میری خاطر، اپنی ایک غیرت اولاد کی خاطر، اپنی ایک بے غیرت اولاد کی خاطر یہ ذلت برداشت کر رہے تھے۔ تایا ابو نے ہم دونوں کو اشارہ کیا تو میں اور ایمان بھی ابو کے ایک قدم پیچھے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اور اپنے دونوں ہاتھ معافی کے انداز میں باندھ کر اپنے سروں پر جھکا لیا۔ یہ معافی مانگنے کا انداز تھا۔ ابو اور ہم دونوں اپنے سروں کو جھکائے پنچایت کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ ریاض، میں نے اور پوری پنچایت نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان دونوں بچوں نے گھر سے بھاگ کر غلطی کی ہے، اور ان کی یہ غلطی بہت بڑی ہے۔ اگر آج ان کو سزا نہ ملی تو کل کو ہماری بچے بھی گھروں سے بھاگیں گی۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ اس لڑکے کو بازار میں درخت سے باندھ کر 50 کوڑے مارے جائیں گے، اور چونکہ لڑکی شادی شدہ، اس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود تمہارے لڑکے کو ورغلایا ہے اور اسے گھر سے بھاگنے پر اکسایا ہے، تو اس کو سنگسار کر دیا جائے گا۔ اس کے خامد کو 30,000 کی ادائیگی پنچایت مل کر ادا کرے گی، اور پولیس وغیرہ کا معاملہ نمبردار حل کر لے گا۔ اگر کسی شخص کو اعتراض ہے تو وہ بتا سکتا ہے۔ سرپنچ نے کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنا سر اٹھایا اور ایمان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ پہلے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ انتہائی سفید چہرہ پہلے سے بھی زیادہ سفید ہو گیا تھا۔ سمندر کی طرح گہری خاموشی اپنی موت کا اعلان سن کر وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ انتہائی کامل عشق تو یہی ہوتا ہے جب انسان اپنے محبوب کے نام پر سولی پر چڑھ جاتا ہے۔ ایمان میرے نام کی سولی پر چڑھنے لگی، جس لیے مطمئن ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کھولا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سرپنچ صاحب، گھر سے بھاگنے پر مجبور ایمان نے نہیں بلکہ میں نے کیا ہے۔ میں ہی ایمان کو گھر سے بھگا کر لے گیا تھا۔ ساری غلطی جب میری ہے تو پھر آپ ایمان کو سزا کیوں دے رہے ہیں؟ ایمان ایک زرخرید بیوی ہے، اس کا شوہر نمبرداروں کا نوکر ہے، اور اس کا بھی آگے پیچھے کوئی نہیں۔ اس لیے آپ ایمان کو مار کر اپنے جھوٹی دہشت کی دھاک بٹھا رہے ہیں۔ میرے پیچھے میری پوری برادری کھڑی ہے، اس لیے آپ کا زور مجھ پر نہیں چل رہا، اور آپ ایمان کو اکیلی سمجھ کر اسے سنسار کرو گے۔ اس ایمان کے پیچھے میں کھڑا ہوں، اور مجھے قسم ہے اسی ایمان پر لگی ایک ایک چوٹ کی میں اس پورے گاؤں کو قبرستان بنا دوں گا۔ مجھے مار دو سرپنچ صاحب، ورنہ میں تم سب کو مار دوں گا، میں نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ ابو میرے پاس ہی کھڑے تھے۔ انہوں نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا اور مجھے دوبارہ زمین پر بٹھا دیا۔ چونکہ اپنی بات مکمل کر لی تھی، اس لیے خاموشی سے زمین پر بیٹھ گیا۔
لیکن اب کی بار میں نے اپنے سر کو نہیں جھکایا بلکہ سامنے بیٹھی پوری پنچایت کو گھورنے لگا۔ سرپنچ بچہ ہے، آپ معاف کر دو، میں اسے سمجھا دوں گا۔ ان دونوں بچوں نے گھر سے بھاگ کر غلطی کی ہے اور کل نمبردار صاحب نے ان کو مار مار کر سزا بھی دے دی تھی، اس لیے اب ان دونوں کو معاف کر دیں اور ایمان کی جان بھی بخش دیں۔ آج کے بعد آپ کو دونوں کی طرف سے کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ ابو سرپنچ کو معاف کر دینے کا بولنے لگے۔ ذرا سی دیر میں پنچایت دو حصوں میں بٹ گئی۔ آدھے لوگ ہم دونوں کو معاف کر دینے اور آدھے سزا دینے کے حق میں ہو گئے تھے۔ آنے والا ایک ایک پل ہم دونوں کے لیے بھاری ہو رہا تھا۔ آخر پنچایت ایک فیصلے پر متفق ہو گئی اور سرپنچ نمبردار کے ساتھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ ایمان کو معاف کر رہے ہیں، لیکن ریاض کو یہ وعدہ دینا پڑے گا کہ آئندہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ ایمان کو دوبارہ اس کے شوہر کے پاس بھیج دیا جائے گا۔ چونکہ دونوں نے غلطی کی ہے، اس لیے ان دونوں کا منہ کالا کر کے ان کو گدھے پر بٹھا کر پورے گاؤں کا ایک چکر لگایا جائے تاکہ پورے گاؤں کو ان کی کالی کرتوتوں سے عبرت حاصل ہو۔ میرے اس فیصلے پر اب کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا۔ سرپنچ نے اپنا فیصلہ سنایا تو میں نے اطمینان کی ایک بھرپور سانس لی۔ منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھانا اور پورے گاؤں کا چکر لگانا شاید لوگوں کے لیے ایک بڑی سزا ہو، لیکن میرے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ایمان کی جان بچ گئی تھی اور ایمان کی جان کے بدلے میں پھانسی پر چڑھنے کے لیے تیار تھا، تو پھر منہ کالا کرنا کیا چیز تھی؟ اگلے 2 منٹ میں ہی راجو نمبردار کے گھر سے روٹیاں پکانے والا کالا توا لے کر آ گیا۔ وہ توا لکڑیوں کی آگ سے جل کر سیاہ ہو چکا تھا۔ شہروں میں تو کھانا پکانے کے لیے گیس سے بجلی والے چولہے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہمارے گاؤں میں ابھی تک لکڑیوں سے آگ جلا کر کھانا پکانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ گیس ہمارے گاؤں میں ابھی تک نہیں آئی اور بجلی اس وقت بھی دن میں صرف 7 سے 8 گھنٹے ہی آتی ہے۔ بجلی بہت زیادہ مہنگی ہونے کی وجہ سے ہم لوگ کھانا بجلی والے چولہے پر نہیں پکا سکتے، چونکہ لکڑی کپاس کے پودوں سے وافر مقدار میں حاصل کی جاتی ہے۔ اس لیے بہاولپور کے نواحی گاؤں میں زیادہ تر لوگ لکڑیاں ہی جلا کر کھانا پکاتے ہیں۔ چلو اب دونوں ایک دوسرے کا منہ کالا کرو اور پورے گاؤں کے سامنے ہاتھ باندھ کر معافی مانگو۔ نمبردار نے ہم دونوں کو سامنے توا لا کر رکھ دیا۔ چلو یہ کالک ایک دوسرے کے منہ پر لگاؤ۔ میں نے توے کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور ایمان کی طرف بے بسی سے دیکھنے لگا۔ اچانک ایمان زیر لب مسکرائی اور توے کی بیک سائڈ پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہاتھ پر کالک لگانے لگی۔ جب بہت زیادہ کالک اس کے ہاتھوں پر لگ گئی تو اس نے وہ ہاتھ میرے چہرے پر پھیرنا شروع کر دیا۔ ذرا سی دیر میں میرا پورا چہرہ کالا ہو گیا تھا۔ سارے گاؤں والے میرے سیاہ چہرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میں نے ایمان کے سیاہ ہاتھ کی طرف دیکھا۔ ایمان، تمہارا ہاتھ کالا ہو گیا ہے۔ میں بیچ کر اپنی قمیض کے پلو سے ایمان کا ہاتھ صاف کرنے لگا۔ اوئے مجنوں، اپنی لیلا کے ہاتھ مت صاف کرو بلکہ اس کتیے کا منہ کالا کرو۔ نمبردار نے انتہائی حقارت سے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر رسید کرتے ہوئے کہا۔ طارق بھائی مجھے یوں تھپڑ کھاتے ہوئے دیکھ کر آگے بڑھے، لیکن ابو نے اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ معاملہ بہت آسانی سے ختم ہو رہا تھا اور وہ اسے پھر سے خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ طارق بھائی ابو کا اشارہ سمجھ گئے اور دوبارہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ منہ کالا کرو اس کتیا کا۔ نمبردار نے ایک اور تھپڑ مجھے مارا اور توا میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ وہ ایمان کو کتیا کہہ رہا تھا، جس سے ایک بار پھر میرا دماغ گھومنے لگا، لیکن ایمان نے بر وقت میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنونیت سے باہر نکال لیا۔ راضی، منہ کالا کرو میرا یار، عورت اپنے محبوب کے لیے سجتی اور سنورتی ہے۔ دیکھو آج میں بھی تو اپنے محبوب کے لیے سج اور سنور رہی ہوں۔ محبوب تو بنو گے نا میرے راضی؟ اس نے میرے گالوں کو چھوتے ہوئے کہا تو میں نے اس بات میں سر ہلایا اور ایمان کے چہرے کو کالا کرنے کے لیے اپنا ہاتھ پر کالک لگانے لگا۔ جلدی کرو، نمبردار نے چیختے ہوئے کہا تو میں نے اپنے کالے ہاتھ کو ایمان کے سفید چہرے پر پھیرنا شروع کر دیا۔ ایمان نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ایمان کا گورا سفید چہرہ آہستہ آہستہ کالا ہونا شروع ہو گیا۔ گاؤں والے پہلے سے زیادہ زور زور سے ہنسنے لگے۔ ابو نے میرے چھوٹے بھائی عامر کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ رونے لگ گیا تھا۔ ہمارے گھر میں شاید عامر ہی سب سے زیادہ ایمان سے محبت کرتا تھا۔ ایمان کا بھی اس کا اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح خیال رکھتی تھی۔ میری پوری برادری اس وقت غمزدہ تھی، لیکن جس کا چہرہ کالا ہو رہا تھا وہ غمزدہ نہیں تھی۔ ہاں، ایمان بالکل غمزدہ نہیں تھی۔ جب ایمان کا چہرہ کالا ہو گیا تو میں نے ہاتھ ہٹا لی اور اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھنا شروع کر دیا۔ راضی، کیسی لگ رہی ہوں؟ اچھی لگ رہی ہوں نا؟ کہتے محبت سچی ہو تو عورت کو بہت رنگ چڑھتا ہے۔ کیوں راضی، میری محبت سچی ہے نا؟ دیکھ لو آج تیرے نام کا بھی رنگ میرے اوپر چڑھ گیا۔ عورتیں تو محبوب کے نام کی سرخی مہندی لگاتی ہیں ہاتھوں پر۔ دیکھو آج میں نے تمہارے لیے کالی مہندی لگائی ہوئی ہے۔ اس نے میرے سامنے اپنا ہاتھ کر دیا۔ راضی، خوبصورت لگ رہی ہوں نا؟ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے سر ہلا دیا۔ اتنی دیر میں 2 گدھے بھی آ گئے تھے۔ پنچایت کے لوگوں نے ہم دونوں کو گدھوں پر بٹھایا اور ہم دونوں گاؤں کے گرد چکر لگانے لگے۔ شام کو جب ہم دونوں کی سزا ختم ہوئی تو ابو نے اس شرط پر ایمان کو اسلم کے حوالے کیا کہ وہ ایمان کو کچھ نہیں کہے گا۔ دیکھو اسلم، ایمان اپنے کیے کی سزا بھگت چکی ہے۔
اگر تم نے کسی بھی قسم کی ایمان کو تکلیف دی تو پھر تم مجرم ہوگے، اس درخت کے ساتھ تم کو الٹا لٹکا دوں گا۔ اس لیے اگر تم ایمان کو رکھنا چاہتے ہو تو اسے لے جاؤ، وہ تمہاری بیوی تمہارا حق ہے، لیکن اگر تمہاری غیرت ایمان کو برداشت نہیں کر سکتی تو اسے چھوڑ دو۔ ریاض تم کو ایمان کا 1,00,000 روپے دے رہے ہیں، تم ایمان کے بدلے 1,00,000 روپے بھی لے سکتے ہو۔ سرپنچ نے اسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، لیکن اسلم نے 1,00,000 کے بجائے ایمان کو ساتھ لے جانے کی حامی بھری اور ایمان کا بازو پکڑ کر اسے اپنے گھر لے گیا۔ گھر میں آتے حسب معمول ابو نے مجھے کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگایا اور باہر بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ ریاض بچہ کل سے بھوکا ہے، آج بھی سارا دن گدھے پر بیٹھ کر وہ مرنے کے قریب ہو گیا ہے، چھوڑ دو اسے، میرا بچہ غلطی نہیں کرے گا، صرف ایک روٹی کھانے کے لیے دے دو۔ میرے بچے نے کبھی ایک رات بھی کھانے کے بغیر نہیں گزاری اور آج دوسرے دن سے بیچارہ بھوک سے مر رہا ہے۔ امی ابو کی منتیں کرنے لیکن ابو پر ان کی باتوں کا ذرہ بھی اثر نہ ہوا۔ وہ خاموشی سے کھانا کھا کر اپنی چارپائی پر لیٹ گئے۔ میری آنکھوں میں موجود محبت اور میرے لہجے سے پھوٹتی محبت کی چنگاریاں ابو کو جلا رہی تھی۔ آنے والے دن ہم لوگوں کے لیے مزید مشکل ہونے والے تھے۔ اس رات میرے اور ایمان دونوں کے گھروں میں کوئی بھی نہیں سویا۔ ابو سچ کہتے تھے، محبت صرف محبت کرنے والوں کی نہیں جلاتی، بلکہ وہ اپنے راستے میں آنے والے سب لوگوں کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ محبت راستوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ پتہ نہیں محبت اب کس کس کو جلاتی اور کون سا راستہ تباہ کرتی، اس کا تو اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ میں ساری رات کمرے میں جاگتا رہا، مجھے بھوک سے زیادہ ایمان کی فکر ہو رہی تھی۔ آدھی رات کے قریب میرا دل بھاری ہونا شروع ہو گیا تو میں نے زور سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ گھر والے ابو کی وجہ سے خاموشی سے میری چیخیں سنتے رہے۔ آخر امی سے رہا نہ گیا تو وہ دروازے کے پاس آ کر مجھ سے تکلیف کا پوچھنے لگی، امی آپ ایک بار ایمان سے جا کر پوچھ لو، امی پلیز آپ ایمان کے گھر کا ایک چکر لگاؤ، اسلم کے پاس اکیلی ہے۔ میں دروازے کی دوسری طرف کھڑا ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا۔ ایمان اسلم کے پاس اکیلی تھی، اس کا شوہر تھا، بے شک غریب آدمی تھا لیکن پھر بھی غیرت مند تو وہ بھی تھا، اور اگر اس کی غیرت تھوڑا سا ابالا کھا جاتی تو وہ ایمان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ امی آپ ابو کو بھیجو، وہ ایمان کو دیکھا ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو یہ آپ کا بیٹا بھی مر جائے گا۔ چپ کر بے غیرت، اپنے شوہر کے گھر میں ہے، ہم لوگ اس کے کیا لگتے اور جس رات کو اس کا پتہ کرتے پھرے۔ ابو دروازے کے پاس آ گئے تھے۔ تم اپنے سر سے محبت کا بھوت اتارو اور اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ نہیں ابو، آپ ایک بار ایمان کو دیکھاؤ، وہ مار دے گا ایمان کو، مجھے پتہ ہے ابو، وہ ایمان کو مار دے گا، اور اگر وہ مر گئی تو میں بھی مر جاؤں گا۔ ہاں ابو، ایمان کو بچا لو، مجھے بچا لو، میں بھی مرنا نہیں چاہتا۔ میں زور سے چیختے رونے لگ گیا۔ ابو کو میری حالت پر ترس آ گیا اور وہ طارق بھائی کو ساتھ لے کر ایمان کے گھر چل دیے۔ ابو نے 3-4 بار اسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ابو کچھ دیر تک باہر انتظار کرتے رہے۔ جب کوئی بھی جواب نہیں آیا تو انہوں نے طارق کو اشارہ کیا اور طارق بھائی دروازے پر پاؤں رکھ کر دیوار پر چڑھ گئے۔ انہوں نے دوسری طرف سین میں چھلانگ لگائی اور اندر کی طرف سے دروازہ کھول دیا۔ ایمان اور اندر کمرے میں تھے اور ایمان کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ابو ایمان کی آوازیں سن کر تیزی سے اندر کمرے کی طرف بھاگنے لگے۔ کمرے کو اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ اسلم رسی کا ایک پھندا بنا کر اسے چھت میں لگے ہوئے لوہے کے گارڈ میں ڈال رہا تھا۔ وہ ایمان کو پھانسی دے کر مارنا چاہتا تھا۔ اگر ابو کو آنے میں تھوڑی دیر ہو جاتی تو وہ ایمان کو مار چکا ہوتا۔ وہ آرام سے ایمان کو چھت میں لگے گارڈ سے لٹکا کر مارتا اور پھر اس کے ہاتھوں کھول دیتا۔ صبح اس نے شور مچا دینا تھا کہ ایمان نے چھت سے لٹک کر خودکشی کر لی ہے۔ سارے گاؤں نے ایمان کے حالات دن کو دیکھ لی تھی، اس لیے سارا گاؤں ایمان سے نفرت کر رہا تھا۔ کسی کو بھی شک نہ ہوتا اور ایمان کی خودکشی پر گاؤں والے بھی خوش ہو جاتے، لیکن میرے دل نے وقت سے پہلے بتا دیا تھا۔ میرے دل نے جب اچانک دھڑکنا بند کر دیا تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ایمان کسی مصیبت میں پھنسنے والی ہے۔ یہ تو محبت کا کنیکشن ہوتا ہے جو قسمت والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ ابو جلدی سے کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے اسلم کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ 2-3 تھپڑ کھا کر ہی زمین پر گر گیا اور ابو سے معافیا مانگنے لگا، لیکن ابو سے زمین پر گرے ہوئے کو مارنے لگے۔ ابو کو دیکھتے ہوئے طارق بھائی بھی اسلم کو مارنے لگے۔ ابھی اسلم کو دونوں طرف سے مار پڑ رہی تھی اور وہ اونچی آواز میں چلا کر معافیا مانگ رہا تھا۔ نمبردار کا گھر بھی ہمارے گھر کے ساتھ ہی تھا۔ بہت زیادہ شور سن کر ان کے گھر سے 2-3 ملازم باہر آ گئے اور انہوں نے ابو کو اسلم سے علیحدہ کیا۔ نمبردار بھی اسلم کے گھر آ گیا تھا اور وہ ایمان کو بندھا ہوا دیکھ کر معاملے کی گہرائی تک پہنچ گیا اور اس نے 2-4 تھپڑ اسلم کو رسید کیے اور ایمان کی رسیاں کھول کر اسے اپنے گھر لے گیا۔ ابو اور طارق بھائی بھی گھر آ گئے۔ وہ رات ایمان نے نمبردار کے گھر میں گزاری۔ اگلے دن اسلم نے پنچایت میں جا کر معافی مانگی اور ایمان کو گھر لے جانے کی بات کی، لیکن میرے ابو نے اپنی برادری کو ساتھ ملایا اور ایمان کو اسلم کے ساتھ نہ بھیجنے کا کہا۔ چونکہ پنچایت نے ایمان کی جانبخشی تھی اس لیے اب ایمان کو اسلم مار نہیں سکتا تھا،
پھر بھی اسلم نے ایمان کو لٹکانے کی کوشش کی تھی، اس لیے پنچایت نے ایمان کو نمبردار کے گھر بھیج دیا۔ اگلے 1 سال تک ایمان نمبردار کے گھر کی صفائی کرتی رہی۔ نمبرداروں کو ایک مفت کی ملازمہ مل گئی تھی جس کو وہ جتنی مرضی گالیاں دیتے وہ آگے سے کچھ بھی نہیں بولتی، بس خاموشی سے سارا دن کام کرتی رہتی تھی۔ ایمان کی ساری شوخیاں اور شرارتیں سب ختم ہو گئی تھیں۔ محبت کی آگ میں جل کر وہ کوئلہ بن رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سبز آنکھیں وحشت کا نمونہ بن رہی تھی۔ نمبردار کے گھر میں کام کرنے والے دوسرے لوگوں کو ایمان کی طرف دیکھتے ہوئے بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ نمبردار کے دونوں بیٹوں نے ایمان کو اکیلی دیکھ کر اسے چھیڑنے کی کوشش کی، لیکن ایمان کا غصہ دیکھ کر وہ ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتے۔ میں نے ان 6 مہینوں میں پتہ نہیں کتنی بار ایمان سے ملنے کی کوشش کی، لیکن ایمان مجھ سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ میری اور میرے گھر والوں کی حالت دیکھ کر ایمان سمجھ گئی تھی کہ میں اور وہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ ہمارا ملن اس دنیا میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ایمان کو معلوم ہو گیا تھا کہ ہماری یہ چھوٹی سی محبت ہمارے پورے خاندان کو ختم کر سکتی تھی، اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئی۔ ہمارے گھر والوں نے صرف 3 سال تک ایمان کو عزت و پیار دیا تھا۔ اب وہ اسی پیار اور محبت کی خاطر اپنی چھوٹی سی محبت سے دور ہو گئی تھی۔ شہزادہ تو آگ کا دریا پار کر کے شہزادی کو دیو کی قید سے آزاد کروانے آ گیا تھا، لیکن میری اس کہانی میں شہزادی نے ہی جانے سے انکار کر دیا تھا۔ ایمان کی آنکھوں کی وحشت دن بدن طاقت پکڑ رہی تھی۔ آخرکار نمبردار کی بیوی نے ایمان کے آگے ہاتھ باندھ لیے اور نمبردار کو کہہ کر ایمان کو اسلم کے پاس بھیج دیا۔ ایمان نمبرداروں کے گھر سے جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن چونکہ نمبردار کی بیوی کو ایمان سے ڈر لگنے لگ گیا تھا، لیکن اس کے دونوں بیٹے جوان تھے اور وہ ایمان کے سائے سے اپنے بیٹوں کو بچانا۔ اسلم ایمان کو دوبارہ پا کر خوش ہو گیا۔ خدا بھی بار بار ایمان کو اسی شخص کی جھولی میں ڈال رہا تھا جس کو ایمان کی اہمیت کا احساس تک نہیں تھا۔ خدا کے کام کرنے کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے۔ وہ کبھی کبھی بغیر مانگے ہی سب کچھ دے دیتا ہے، اور کبھی کبھی آپ ساری زندگی ہی کسی ایک چیز کو مانگتے رہے، وہ آپ کو نہیں دے گا۔ بس یہی سب کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا تھا، حالانکہ مجھے ایمان کی ضرورت تھی۔ ایمان کے جانے کے بعد میں گاؤں کی مسجد میں زیادہ وقت گزارنے لگا۔ کالج تو میں نے 1 سال پہلے ہی چھوڑ دیا تھا، اب تو سارا دن مسجد میں گزر جاتا تھا۔ ہاں، نمبرداروں کے گھر کے دروازے کو دیکھنا بھی میرا معمول بن گیا تھا۔ میں ہر دن تقریباً 25 سے 20 مرتبہ ضرور اس دروازے کو دیکھتا تھا جس کی دوسری طرف میری ایمان بیٹھی ہوئی تھی۔ 8-10 مرتبہ رات کو میں نے دیوار پھلانے کی کوشش کی تھی، لیکن کامیاب ایک بار بھی نہیں ہوا تھا۔ ہر بار پکڑا جاتا اور نمبرداروں کے نوکروں سے مار کھا کر واپس آ جاتا۔ کپڑوں اور کھانے کا ہوش 1 سال سے پہلے نہیں رہا تھا۔ امی اور اینم پکڑ کر جو کھلا دیتی وہ کھاتا، اور جو وہ دے دیتی وہ خاموشی سے پہن لیتا۔ ابو کو لگتا تھا کہ شاید کچھ عرصے کے بعد میں ٹھیک ہو جاؤں، اور وہ اس وقت کا انتظار کر رہے تھے۔